میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور بتائیے نماز کیسے ادا کریں؟ میں آپ احباب کی بھرپور توجہ چاہوں گا، اور بڑی خاص لائن ہے یہ، حضور بتائیے گا نماز کیسے پڑھیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کو ہاتھ لگائے، مبارک آپ کے ہاتھ اٹھے، مقدس کانوں کو لگے، آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، کوئی بھی سورت ساتھ، مثلا سورۃ الاخلاص پڑھی، رکوع میں تشریف لے گئے، کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو ذہن میں خیال نہیں آتا تھا کہ آقا نے ایسے ہاتھ اٹھائے، آقا نے ایسے سجدہ کیا، آقا ایسے رکوع میں گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ باندھے تھے، حضور نے ایسے تکبیر فرمائی تھی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع سے ایسے اٹھے تھے، ہمارے ماں باپ قربان جائیں ہم نے بھی ایسے ہی اٹھنا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں آتا تھا، جب صحابہ کے ذہن میں آتا تھا تو نماز کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال تو آتا تھا، خیال تو آتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو اس سے نماز ٹوٹا نہیں کرتی، بلکہ نماز میں ایک پیارے آقا کا خیال آ جائے، یہ طریقہ ابو بکر صدیق کا بھی ہے، یہ طریقہ عمر بن خطاب کا بھی ہے، یہ طریقہ حضرت عثمان غنی کا بھی ہے، مولا علی پاک کا بھی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر آقا کا خیال آ جائے تو نماز میں شرک نہیں ہوتا، یہ کوئی اور گندے بندے لوگ ہیں جن کی نماز میں آقا کا خیال آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نماز ہوتی ہی اس کی ہے جس کو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کا خیال آ جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، پورے کا پورا حج بھی آقا کی اداؤں کا نام ہے، پورے کی پوری نماز بھی آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ کس طرف جائیں گے اگر آقا سے منہ موڑیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ آپ کو تو آقا کے قدموں میں رہنا پڑے گا۔ اور پھر اس جملے پہ غور فرمائیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ نہیں کہا ویسے نماز پڑھو جیسے نماز میں پڑھتا ہوں، کیونکہ جنج دی سونا پڑھتا ہے نا انج دی پڑھی نہیں جانی ساڈے کول۔ اب سمجھ رہے ہیں نا، جیسی حضور پڑھتے ہیں نا ویسی ہم سے نہیں پڑھی جانی، وہ پتہ نہیں کس مقام اور مرتبے پہ جا کے پڑھتے ہیں۔ وہ حدیث جبرائیل مشہور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل نے پوچھا حضور مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم از کم یہ تو خیال کرو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں درجوں میں سے کسی درجے پہ آ جاؤ نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس درجے پہ ہمارے جیسے لوگ بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو نماز میں اتنا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ مضبوطی بھی نہیں آتی کہ یار نماز ایسے پڑھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی ادھر کا خیال ہے، کبھی ادھر کا خیال ہے، کبھی یہ سوچ ہے، کبھی وہ سوچ ہے، کبھی دائیں جا رہا ہے، کبھی بائیں جا رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اس درجے دوسرے درجے پہ جانا بھی ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے۔ جو اس درجے پر بھی چلا جائے اللہ کا ولی بن جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز ایسے پڑھتا ہوں۔ لیکن آقا نے فرمایا نماز ایسے پڑھو، احسان کا پہلا درجہ یہ کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان کا پہلا درجہ ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم ہم یقین سے، پورے وثوق سے، پورے ایمان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو احسان کا پہلا درجہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس درجے پر جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اکمل اور سب سے مکمل طریقے سے فائز ہے کہ کھڑا زمین پر ہے اور دیکھ رب کو رہا ہے، وہ سب سے پہلا بندہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس معطر اور معمر ذات ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کے اس درجے پر فائز ہے کہ زمین پر بھی کھڑے ہو تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ حج کر لیں، آپ نماز پڑھ لیں، یہ سب اداؤں کا نام ہے۔
تو کوئی بندہ کہے نہیں جی میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال آ گیا تو نماز ٹوٹ جانی ہے، تو پھر شاید اسے پتہ ہی نہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں، شاید اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز کہتے کسے ہیں، شاید ابھی وہ اس چیز میں مکمل ہی نہیں ہوا، ابھی شاید اس کو ضرورت ہے کہ کلمہ پڑھے، ابھی اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا جو ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ کوئی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں فوت ہو جائے، جب اس کو قبر میں لٹاتے ہیں تو چہرہ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں، چہرہ اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہی کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اندر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، اور آپ بس اوقات زبان سے بھی کہتے ہیں کہ منہ میرا قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہے، اس ٹائم پہ بھی ذہن میں خانہ کعبہ آ رہا ہے، یعنی دن میں کم و بیش 5 بار تو لازمی، اور ہر 2 رکعت، ہر 4 رکعت، ہر 3 رکعت سے پہلے آپ لازمی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ دے، میرا خانہ کعبہ کی طرف منہ ہے، آپ ہر نماز میں دہرا رہے ہیں، آپ ذہن میں خیال لا رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بار 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 تمہیں کعبے کی یاد دلاتا ہے، تمہیں کعبہ یاد آتا ہے۔ اچھا پھر یہ ذہن میں ذرا رک کے سنیے گا، سمجھیے گا، خانہ کعبہ اللہ آپ سب کو لے جائے، اور 2 منٹ مجھے ٹائم دینا، اور دینا بڑا بھرپور توجہ سے ہے۔ آپ جائیں نا تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی چومیے گا، اور غلاف ہٹا کے اس کی دیوار کو بھی چومیے گا، اور ساتھ دیکھیے گا بھی کہ دیوار کس چیز کی بنی ہے، پتھروں کی، پتھروں کی بنی ہوئی دیواریں ہیں، اور بڑا ہی روحانی منظر ہے۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں وہ جڑا بندہ جاندا نا جی کعبے، وہ بس اوقات اپنے آپ کو وہ چونیاں وڑ وڑ ویکھدا ہے، یار میں اتنے آ بھی گیا کہ نہیں، وہ بڑی حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کہاں میں گناہگار اور کہاں یہ خدا کا گھر، میں کعبے ہی آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کوئی بندہ گل کرے تو لوگ کہتے ہیں تو کدے کھلوندا نہیں، کعبے ہو گیا ہے، بندہ یا وہاں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے یار میں کعبے ہی آ گیا، یار میں مدینے ہی آ گیا ہوں، جس نبی پر ہر جمعے کے بعد میں نے صلات پڑھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں نے صبح و شام ان پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے صدائیں بلند کی ہیں، آج ان کی بارگاہ میں جھالیوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بندہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یار کہاں میں، کہاں یہ عظیم الشان ہستیاں، کہاں یہ عظیم الشان جگہ، کہاں یہ مقدس مقامات ہے۔ اور بندہ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالتا ہے نا تو بڑا جلال ہوتا ہے، بڑے بندے کے دل میں ایک ہیبت آتی ہے کہ یار اللہ دے گھر ہی آ گئے ہیں، ایک بڑی کیفیت ہوتی ہے، ایک بڑا منظر ہوتا ہے۔ آپ پھر جائیں گے، طواف کریں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ خانہ کعبہ کو جب آپ اس کے غلاف کو پکڑیں، اس کے نیچے سے آپ ہٹا کے غلاف دیکھیے گا، نیچے پتھر ہے، اللہ ہر نماز سے پہلے اس کعبے کا خیال ذہن میں لاتا ہے، تمہارے ذہن میں ہر نماز سے پہلے اس پتھروں سے بنے ہوئے گھر کا خیال لاتا ہے، بھئی منہ اس طرف یہ ہے کہ تمہارا رخ خدا کی طرف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کسی مولوی صاحب سے سنا کہ تیری نماز میں کعبے دا خیال آ گیا، وہ پتھراں دا بنیا ہے تو تیری نماز ٹوٹ گئی؟ حالانکہ تو بت بھی تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے نا، بت بھی تو پتھروں کے بنے ہوئے تھے۔ کبھی کسی کے ذہن میں کسی مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہو کہ تیرے ذہن میں خیال آ گیا خانہ کعبہ کا، تیری تو نماز ٹوٹ گئی ہے، ہم نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے لیکن سجدہ کعبے کو نہیں، سجدہ خدا کو کرنا ہے۔ یہ فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ جو مشرکین ہیں، جو بتوں کے سجدے کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ سجدے ہی بتوں کو کرتے ہیں۔ ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ خدا کو کر رہے ہیں، ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، سجدہ خدا کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا فرق؟ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو سجدہ کرے ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہو جائے گا، خانہ کعبہ کو نہیں سجدہ۔ لیکن کسی مولوی نے بھی، کسی عالم دین نے بھی کبھی یہ کہا ہو کہ یار تو نے نماز پڑھی تھی، تیرے ذہن میں خانہ کعبہ کا خیال آ گیا، تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، اسے کہیں تو صحیح مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب وہ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے، میرے ذہن میں نماز کے اندر کعبے کا خیال آ جاتا ہے، میری نماز تو نہیں ٹوٹتی۔ وہ کہے گا نہیں ٹوٹتی، تو اسے کہیے گا کہ اگر پتھروں سے بنے ہوئے کعبے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رب کعبہ کی قسم ہے اگر نور سے بنے مصطفیٰ کا خیال آ جائے نماز پھر بھی نہیں ٹوٹا کرتی۔ اگر نور سے بنے حبیب کا خیال آ جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نماز پھر بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اب اس مسئلے کو ذہن میں بٹھائیں۔